بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہندوستان اور فرانس چائنا کے پھیلاؤ پر فکر مند، ایک دوسرے کے نیوی اڈے استعمال کریں گے۔ 14 سمجھوتوں پر دستخط۔ ملیٹنٹس نے غوطہ چھوڑنا شروع کر دیا، حملوں میں وقفے کے دوران امدادی ٹرکس 2 ماہ روانہ۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ، عمارت پر چڑھ کر جھنڈا نکال دیا گیا۔ تہران میں برطانوی سفیر سے احتجاج۔ سعودی عرب برطانیہ سے 48 ٹائفون جہاز خریدے گا، بن سلمان کا دورہ ختم۔ اسرائیلی فوج نے معذور فلسطینی کو گولی مار دی، امریکہ کے یروشلم منصوبے کے خلاف مظاہرے۔ ٹرمپ نے کہا نارتھ کوریا کے ساتھ سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے، چھوٹی ملاقات سے پہلے ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں سابق فوجیوں کے مرکز پر شوٹ آؤٹ، حملہ آور اور 3 عورتیں ہلاک۔ ہندوستان نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا پاکستان ناکام ریاست ہے، کشمیر مسئلہ اٹھانے پر غصے کا اظہار، حافظ سعید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہندوستان اور فرانس نے چائنا کے خطروں کے مد نظر ایک سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ ساؤتھ چائنا اور انڈونیشین کے علاقے میں چائنا کے ارادوں پر دنیا کی بڑی طاقتیں کافی پریشان ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اس اہم سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس ڈیل کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کے نیوی اڈوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ مودی اور ایمانوئل میکرون اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ پچھلے سال چائنا نے افریقہ کے ملک جبوتی میں اپنا ایک نیوی اڈا قائم کیا۔ چائنا ون بیلٹ ون روڈ پروگرام پر بھی کام کر رہا ہے، جس کے تحت وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے افریقہ تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چائنا نے پاکستان میں گوادر پورٹ بنایا ہے اور سری لنکا کی ایک بندرگاہ کو بھی 99 سال کے لیے لیز پر حاصل کیا۔ اس کے علاوہ چائنا نے مالدیپ کے کئی جزیروں پر اثر پیدا کر لیا ہے۔ ان حالات سے ہندوستان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ چائنا بنگلہ دیش میں بھی ایئرپورٹ سے لے کر اسٹاک ایکسچینج تک کئی پروجیکٹس میں پیسہ لگا رہا ہے۔ ہندوستانی عہدیداروں کی نظر میں یہ انویسٹمنٹ چائنا کی خفیہ چال ہے۔ نئی دہلی کے ایک تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ایک ایکسپرٹ ابھیجیت سنگھ نے کہا کہ چائنا کا انویسٹمنٹ تجارتی نہیں ہے بلکہ فوجی ہے اور اس کے پیچھے جیو پولیٹیکل مقصد ہیں۔ ہندوستان اور فرانس نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ مودی اور ایمانوئل میکرون کے درمیان ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں دونوں لیڈرز نے کہا کہ کسی بھی بنیاد پر دہشت گردی کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور دہشت گردی کو کسی مذہب، ذات، نسل، قومیت سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ دونوں لیڈرز نے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور انفراسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دونوں لیڈرز نے ہندوستان اور فرانس کے درمیان معاشی تعلقات کو بڑھانے سے بھی اتفاق کیا۔ ہندوستان اور فرانس نے آپسی تعاون بڑھانے کے لیے جملہ 14 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ تعاون کی حد زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے اور ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں دونوں ملک مل کر کام نہیں کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے کٹرپن اور دہشت گردی کے خطروں سے مل کر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بعد میں فرانس کے صدر نے دہلی کے بیکنور ہاؤس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک ٹی وی چینل نے کہا کہ فرانس چاہتا ہے کہ ہندوستان مزید 36 رائفل جہازوں کے لیے بات چیت شروع کرے۔ فرانس کے صدر نے اپنے دورے کے دوران کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرانس یورپ میں ہندوستان کا سب سے بڑا پارٹنر بنے۔ ہندوستان نے عالمی دہشت گرد حافظ سعید کو پناہ دینے پر پاکستان پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ جنیوا میں یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے ہندوستانی مشن میں سیکنڈ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرنے والی منی دیوی کمال نے کہا کہ حافظ سعید کو یونائیٹڈ نیشنز نے دہشت گرد قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حافظ سعید پاکستان میں آزادی سے گھوم رہا ہے۔ ہندوستانی سفارتکار نے کہا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے۔ انہوں نے سخت زبان میں کہا کہ دنیا کو پاکستان سے کوئی سبق نہیں سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان آخر کب ممبئی، پٹھان کوٹ اور اڑی حملوں کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائے گا۔
افغانستان میں ایک شیعہ مسجد کے قریب خودکش حملے میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے اور 7 دوسرے لوگ زخمی ہوئے. وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے فیس بک پر یہ بات بتائی. یہ واقعہ کابل میں پیش آیا جہاں حالیہ عرصے میں طالبان اور ISIS کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے. فوری طور پر کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. امریکہ نے کہا کہ ہندوستان نے افغانستان کی معاشی ترقی میں ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. واشنگٹن کی US انسٹیٹیوٹ آف پیس میں تقریر کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکریٹری ایلس ولیمز نے کہا کہ پچھلے کچھ برسوں میں ہندوستان نے افغانستان کی دوبارہ تعمیر اور معاشی ترقی میں ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. انہوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے طالبان کو افغانستان کی جمہوری حکومت سے بات کرنی چاہیے. اب چلتے ہیں مڈل ایسٹ. شروعات کرتے ہیں سیریا سے. سیریا کے کئی ہتھیاروں سے لیس گروپس اور ملیٹنٹس نے غوطہ کو چھوڑ دیا ہے جس سے سب کو حیرت ہو رہی ہے. الجزیرہ چینل نے مقامی لوگوں کے حوالے سے یہ بات بتائی. سیریا کی فوج نے ہفتے کو غوطہ میں اپنے حملے تیز کر دیے. خبر ہے کہ غوطہ پر کنٹرول رکھنے والے ایک بڑے باغی گروپ جیش الاسلام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کئی فائٹرز کے تخلیے سے اتفاق کیا ہے. سیریا کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی تصدیق کی کہ 13 فائٹرز اپنے خاندانوں کے ساتھ محفوظ راستے سے باہر نکل گئے ہیں اور بس کے ذریعے ادلیب روانہ ہو گئے ہیں. جیش الاسلام نے اس سے پہلے یونائیٹڈ نیشنز کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ باہر نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. سیریا کی فوج نے غوطہ میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقوں پر بمباری جاری رکھی. سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ فوج الگ الگ جگہوں سے آگے بڑھ رہی ہے. اس دوران غوطہ میں کنٹرول رکھنے والی ایک ملیٹنٹ تنظیم جیش الاسلام نے کہا کہ انہوں نے بعض علاقوں کو واپس لینے کے لیے جوابی حملے کیے ہیں. سرکاری فوج نے غوطہ کے آدھے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے. سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ 18 فروری کو غوطہ میں شروع ہونے والے حملوں کے بعد سے 960 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اس تنظیم نے کہا کہ رات بھر جنگی ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹرز اور توپ خانے سے بمباری کی گئی. سیریا کے صدر بشار الاسد اور ان کے اتحادی رشیا نے کہا کہ ملیٹنٹس کو دمشق پر اپنی شلباری روکنی چاہیے. اس دوران حملوں میں وقفے کے بیچ ریڈ کراس نے کھانے پینے کے سامان کے 13 ٹرکس غوطہ روانہ کیے. انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم نے تصدیق کی کہ 10 دنوں میں پہلی مرتبہ کچھ گھنٹوں تک کوئی حملے نہیں کیے گئے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امدادی قافلے روانہ کیے گئے. ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ ان کی فوجیں افرین کی گھیرا بندی کر رہی ہیں. جمعے کو ٹیلی ویژن پر ایک تقریر کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا کہ ترکی کے سپاہی اور فری سیرین آرمی افرین کے مرکزی علاقے سے صرف 6 کلومیٹر دور ہے. انہوں نے کہا کہ افرین کو تقریباً گھیر لیا گیا ہے اور ہم آخری رکاوٹیں بھی دور کر رہے ہیں، لیکن کردوں کی فوج YPG نے اس دعوے کو رد کر دیا ہے. YPG کے ایک ترجمان نے کہا کہ اردوان کی فوج افرین سے 10 سے 15 کلومیٹر دور ہے. سیریا کی بشار الاسد حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے غوطہ میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا الزام دہشت گردوں کو بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے اور اس کا مقصد سرکاری فوج کی پیش قدمی کو روکنا ہے. رشیا کی ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز میں سیریا کے سفیر بشار جعفری نے کہا کہ سیریا میں دہشت گردی کی تائید رکھنے والوں نے ہمیشہ حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے کیمیکل ہتھیاروں کے جھوٹے الزامات لگائے ہیں. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے UN عہدیدار زید راد الحسین نے کہا فلپائن کے صدر کے دماغ کی جانچ ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کی طرف سے شادی بحال کیے جانے کے بعد ہادیہ پہلی بار کیرلا پہنچی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے. میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار. ہندوستان اور فرانس چائنا کے پھیلاؤ پر فکر مند، ایک دوسرے کے نیوی اڈے استعمال کریں گے. 14 سمجھوتوں پر دستخط. ملیٹنٹس نے غوطہ چھوڑنا شروع کر دیا. حملوں میں وقفے کے دوران امدادی ٹرکس 2 ماہ روانہ. لندن میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ، عمارت پر چڑھ کر جھنڈا نکال دیا گیا. تہران میں برطانوی سفیر سے احتجاج. سعودی عرب برطانیہ سے 48 ٹائفون جہاز خریدے گا. بن سلمان کا دورہ ختم.
اسرائیلی فوج نے معذور فلسطینی کو گولی مار دی، امریکہ کے یروشلم منصوبے کے خلاف مظاہرے۔ ٹرمپ نے کہا نارتھ کوریا کے ساتھ سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے، چھوٹی ملاقات سے پہلے ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں سابق فوجیوں کے مرکز پر شوٹ آؤٹ، حملہ آور اور 3 عورتیں ہلاک۔ ہندوستان نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا پاکستان ناکام ریاست ہے، کشمیر مسئلہ اٹھانے پر غصے کا اظہار، حافظ سعید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جارت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے لندن میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ جمعے کو یہ حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس ارغچی نے تہران میں برطانیہ کے سفیر سے سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے برطانیہ کی پولیس سے کہا کہ وہ لندن میں ایران کے سفارتکاروں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر برطانیہ کے سفیر نے اس واقعے کے لیے معافی مانگی اور کہا کہ سفارت خانے کے علاقے میں فساد سے نمٹنے والی پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے اور حالات کو قابو میں لا لیا گیا ہے۔ ارنا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ بعض حملہ آور ایرانی سفارت خانے کی عمارت کی دیوار پر چڑھ گئے اور ایران کا جھنڈا نکال دیا۔ لندن میں ایران کے سفیر حامد بیدی نجات نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور چاقوؤں اور لاٹھیوں سے لیس تھے اور ایران کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ بعد میں بہرام قاسمی نے بتایا کہ سفارت خانے کی بالکنی پر چڑھنے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال پر دوغلا پن اختیار کرنے کے لیے بعض ملکوں پر تنقید کی ہے۔ تہران میں نوجوانوں کے گروپ سے خطاب کرتے ہوئے سپریم لیڈر نے یاد دلایا کہ عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے 1980 کے دہے میں لڑی جانے والی جنگ کے دوران ایرانی عوام کے خلاف کیمیکل ہتھیار استعمال کیے تھے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ فرانس نے اس جنگ کے دوران صدام حسین کی حکومت کو جدید ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی نے جنگ کے دوران زہریلے کیمیکلز عراق کو پہنچائے تھے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ آج جو لوگ کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا شور مچا رہے ہیں، انہوں نے کھلے عام صدام حسین کو ایسا مواد پہنچایا تھا۔ خامنائی نے کہا کہ ابھی کئی ایرانی سپاہی صدام کے کیمیکل حملوں سے متاثر ہیں اور کئی سپاہی شہید ہو چکے ہیں۔ برطانیہ اور سعودی عرب نے 48 یورو فائٹر ٹائفون جنگی جہازوں کے لیے کئی بلین پاؤنڈ کا ایک سمجھوتا کیا۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے دورے کے موقع پر یہ سمجھوتا کیا گیا۔ محمد بن سلمان نے ایجپٹ کے بعد برطانیہ کے 3 دن کا دورہ کیا۔ اس دوران برطانیہ کی اپوزیشن پارٹیوں نے سعودی عرب کے ساتھ اس ڈیل پر تنقید کی ہے۔ اپوزیشن کے ڈیولپمنٹ سیکریٹری کیت عمر نے کہا کہ یہ سمجھوتا شرمندگی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے ملک کی ساکھ کو نیلام کر رہی ہیں۔ عراق کے شیعہ گروپوں نے مطالبہ کیا کہ ملک سے بچے ہوئے امریکی سپاہی بھی واپس چلے جائیں۔ یہ مطالبہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب عراق میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اپوزیشن الفتح اتحاد نے اس مطالبے کو زور و شور سے اٹھایا ہے۔ ملک میں پارلیمنٹ الیکشنز 12 مئی کو ہونے والے ہیں۔ ان الیکشنز کے بعد ارکان پارلیمنٹ عراق کے نئے وزیر اعظم اور صدر کو چنیں گے۔ امریکہ کی طرف سے القدس یا یروشلم میں سفارت خانہ کھولنے کے منصوبے اور اسرائیل کی سرکاری دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج جاری ہے۔ کئی فلسطینی شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد زبردست ریلیاں نکالی گئیں۔ احتجاجیوں کو روکنے کے لیے اسرائیلی فورس نے طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا، جس سے ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا اور کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ جاں بحق فلسطینی کی پہچان 24 سالہ محمد زین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ یہ فلسطینی نوجوان معذور تھا، اس کے باوجود اسرائیلی فورس نے اسے گولی ماری۔ ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اس کے کارکنوں نے کم سے کم 73 فلسطینیوں کو فرسٹ ایڈ پہنچائی۔ قطر نے یو این سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ یو اے ای اور بحرین کی طرف سے ایک بار پھر قطر کی ہوائی سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ 4 مہینے کے عرصے میں یہ اس طرح کی تیسری خلاف ورزی ہے۔ قطر کے عہدیداروں نے یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا کہ بحرین کے جنگی ہوائی جہاز نے 28 فروری کو قطر کے خصوصی معاشی زون کے علاقے میں اڑان بھری۔ خط میں کہا گیا کہ قطر کے ایک جنگی ہوائی جہاز نے بحرین کے ہوائی جہازوں کو روکا۔ 14 جنوری کو یو اے ای کے فوجی جہاز نے دوحہ کے عہدیداروں کی اجازت کے بغیر قطر کے سمندر کے اوپر اڑان بھری تھی۔
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ एक समझौते पर काम हो रहा है और अगर यह समझौता हो गया तो यह दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इस सिलसिले में नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ छोटी मुलाकात से पहले ठोस कदम उठाए। सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने, जो अफ्रीका के दौरे पर हैं, जिबूटी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात का फैसला किया है। इन हालात से एक्सपर्ट भी हैरान हैं। हालिया अरसे में नॉर्थ कोरिया के दरमियान और साउथ कोरिया के दरमियान ताल्लुकात में कुछ खुशगवार माहौल पैदा हुआ है। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने वार्निंग दी कि जब तक नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, उस पर पाबंदियों के जरिए दबाव बनाया जाएगा। खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल और सऊदी अरब के आला ओहदेदारों के बीच पिछले हफ्ते इजिप्ट में मुलाकात हुई। फलस्तीनी अथॉरिटी के एक ओहदेदार के हवाले से यूएई के अखबार ने बताया कि यह मुलाकात सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते हुए रिश्तों के हवाले से काफी अहमियत रखती है। बताया गया कि सऊदी अरब और इसराइल के ओहदेदारों के दरमियान यह मुलाकात काहिरा की एक लग्जरी होटल में हुई। फलस्तीनी अथॉरिटी के ओहदेदार ने कहा कि इसराइल और सऊदी अरब की इस दोस्ती से फलस्तीनियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि अब इसराइल खित्ते में सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहा। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में साबिक फौजियों की देखभाल के मरकज पर एक बंदूक बरदार और 3 औरतें हलाक हो गईं। यह वाकया जुमे की शाम तकरीबन 6 बजे सैन फ्रांसिस्को के करीब पेश आया। ये 3 औरतें उस सरकारी मरकज में काम करती थी जहां तकरीबन 1000 साबिक फौजी रहते हैं। बताया गया कि बंदूक बरदार उस मरकज के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। ओहदेदारों ने अब तक यह नहीं बताया कि इस हमले का मकसद क्या था। इस बंदूक बरदार और मरने वाली औरतों की पहचान कर दी गई है। कैलिफोर्निया के रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि इस बंदूक बरदार को कुछ दिन पहले उस मरकज से निकाल दिया गया था। शूटिंग का यह ड्रामा 8 घंटों तक जारी रहा। ऑफिसर्स ने उस रूम में हल्ला बोल दिया जहां बंदूक बरदार ने बाज लोगों को होस्टेज बना रखा था। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार ने कहा कि फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटेर्टे के दिमाग की जांच होनी चाहिए। फिलिपाइन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर यूनाइटेड नेशंस और फिलिपाइन की हुकूमत के दरमियान तकरार हो रही है। फिलिपाइन की हुकूमत ने यूनाइटेड नेशंस के एक तहकीकाती ओहदेदार का नाम कम्युनिस्ट दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया है, जिससे आलमी इदारा काफी नाराज है। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस के खुसूसी नुमाइंदे पर फिलिपाइन की हुकूमत ने एक माओविस्ट ग्रुप का रुकन होने का इल्जाम लगाया। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि फिलिपाइन के सदर के दिमाग की जांच होनी चाहिए, उनकी हरकतें नाकाबिल कबूल हैं। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। वजारत फाइनेंस ने कहा है कि सरकारी शोबे के बैंकों से 50 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम का कर्ज हासिल करने के लिए पासपोर्ट डिटेल्स दाखिल करना जरूरी होगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक और दूसरे बैंकों में हजारों करोड़ रुपयों के फ्रॉड्स का पता चला है, जिसके बाद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। वजारत फाइनेंस के एक सेक्रेटरी राजीव कुमार ने ट्विटर पर बताया कि पासपोर्ट डिटेल्स से बैंकों को वक्त रहते कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के सरगना नीरव मोदी के वकील ने कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए वक्त लगेगा। नीरव मोदी के वकील ने दावा किया कि यह केस कोई स्कैम नहीं है। नीरव मोदी को कई समन्स जारी किए गए, इसके बावजूद वो अब तक सीबीआई तहकीकात में शामिल नहीं हुए। आरएसएस ने भैयाजी जोशी को एक बार फिर अपना जनरल सेक्रेटरी चुन लिया है। उनकी मियाद 2021 में खत्म होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हो रही है, जिसमें अगले 3 साल के लिए आरएसएस के एजेंडे और स्ट्रेटेजी को तय किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले यह मीटिंग काफी अहमियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शफीन जहां के साथ शादी बहाल किए जाने के बाद हादिया पहली मरतबा केरला पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। हादिया और उनके शौहर शफीन जहां तमिलनाडु के सेलम से कोझिकोड पहुंचे। हादिया ने कहा कि हर एक को अपना मजहब चुनने की आज़ादी है और हिंदुस्तान में ये एक बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम आज़ाद हुए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान और फ्रांस चाइना के फैलाव पर फिक्रमंद, एक दूसरे के नेवी अड्डे इस्तेमाल करेंगे। 14 समझौतों पर दस्तखत। मिलिटेंट्स ने गौता छोड़ना शुरू कर दिया। हमलों में वक्फे के दौरान इमदादी ट्रक्स 2 माह रवाना। लंदन में ईरानी सिफारत खाने पर हमला, इमारत पर चढ़कर झंडा निकाल दिया गया। तेहरान में बरतानवी सफीर से एहतजाज। सऊदी अरब बरतानिया से 48 टाइफून जहाज खरीदेगा। बिन सलमान का दौरा खत्म।
اسرائیلی فوج نے معذور فلسطینی کو گولی مار دی، امریکہ کے یروشلم منصوبے کے خلاف مظاہرے۔ ٹرمپ نے کہا نارتھ کوریا کے ساتھ سمجھوتے پر کام ہو رہا ہے، چھوٹی ملاقات سے پہلے ٹھوس قدم اٹھانے کا مطالبہ۔ امریکہ میں سابق فوجیوں کے مرکز پر شوٹ آؤٹ، حملہ آور اور 3 عورتیں ہلاک۔ ہندوستان نے یونائیٹڈ نیشنز میں کہا پاکستان ناکام ریاست ہے، کشمیر مسئلہ اٹھانے پر غصے کا اظہار، حافظ سعید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شدید اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔